میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک ایسا جرم، ایک ایسا گناہ جو کسی بھی مذہب میں اچھا نہیں مانا جاتا. ساری بری عادتوں میں سب سے بری عادت، سارے گناہوں میں سب سے برا اور بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے میرے بھائیوں، تو وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور اس ایک گناہ کی وجہ سے آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا رسول پاک علیہ السلام کے ارشادات سے، اور اگر وہ اس ایک گناہ سے بچ جائے تو میرے بھائیوں وہ کس طریقے سے رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے، خدا سے دور کر دیتا ہے. سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے. بے شک جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک اس بندے کو صدیق لکھ دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ صدیقین کی فہرست کے اندر اس کا نام درج فرماتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ اس بندے کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے. بے شک جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو اپنے نزدیک کذاب لکھ دیتا ہے. کذاب یعنی جھوٹ بولنے والوں کے رجسٹر میں اللہ تعالیٰ اس کے نام کو لکھ دیتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا چاہیں گا کہ تھانے میں ہمارا نام مجرموں کی لسٹ میں، مجرموں کے رجسٹر میں درج کر دیا جائے؟ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام کسی مجرم کی لسٹ کے اندر، رجسٹر کے اندر داخل کر دیا جائے. کوئی نہیں چاہے گا. ذرا سوچو، دنیا کے تھانے کے رجسٹر کے اندر ہم اپنا نام مجرموں کی فہرست میں داخل نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کی طرف ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے، ہمیشہ جس کے قریب ہم کو رہنا ہے، تو کیا اس اللہ رب العزت کے رجسٹر میں ہمارا نام کذاب لکھا جانا چاہیے؟ نہیں نا. تو جھوٹ بولنے سے بچیں. آپ اگر جھوٹ بولنے سے بچیں گے تو آپ تمام گناہوں سے بچ جائیں گے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھوٹ سے محبت ہے، شراب سے محبت ہے، زنا سے محبت ہے. یا رسول اللہ میں ان گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آپ اگر کہیں گے تو ایک گناہ چھوڑ دوں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایمان لے آؤ اور جھوٹ بولنے سے بچو. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک گناہ سے میں بچ جاؤں گا. تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار سے باہر نکلا تو اس کو شراب پیش کی گئی. اب جیسے اس کو شراب دی گئی تو اس شخص نے یہ سوچا کہ اگر میں کل رسول اللہ کے دربار میں جاؤں گا اور حضور نے مجھ سے سوال کر لیا کہ کیا تو نے شراب پی تھی، اگر میں نہیں بولوں گا تو جھوٹ ہوگا، اور میں نے تو وعدہ کیا ہوں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا میں. تو اس نے کہا جانے دو، میں شراب ہی نہیں پیتا ہوں. پھر وہ کچھ دیر کے بعد اس کو زنا کا موقع میسر آیا اس بندے کو. تو اس نے یہی سوچا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا اور حضور پوچھیں گے مجھ سے کیا تو نے زنا کیا تھا کیا، میں نہیں بولوں گا تو جھوٹ ہوگا، اور میں نے تو وعدہ کیا ہو. ایک اور گناہ کرتا تھا وہ چوری. تو چوری کا بھی اس کو وقت میسر آیا، یعنی چوری کرنے کی بھی مطلب اس کو موقع مل گیا چوری کرنے کا. تب بھی اس نے یہی سوچا. تو وہ ان گناہوں سے بچ گیا یہ سوچ کر کہ اگر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور حضور مجھ سے سوال کرے کہ، اور میں جھوٹ بول تو نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، وہ جھوٹ بولنے سے بچا میرے بھائیوں، تو وہ تمام گناہوں سے بچ گیا. پھر اس نے توبہ بھی کر لی تمام گناہوں سے توبہ کر لی. تو میرے بھائیوں، سچ بولو آباد ہو جاؤ گے، جھوٹ بولو گے برباد ہو جاؤ گے.
सच तुम्हें अल्लाह के करीब करेगा, रसूलुल्लाह के करीब करेगा। झूठ तुम्हें अल्लाह से दूर करेगा, रसूलुल्लाह से दूर करेगा, दोज़ख के करीब करेगा। तो झूठ बोलने से बचे, अपने आप को भी बचाए, अपने दोस्त अहबाब को भी बचाए। बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये झूठ बोलने वाले को अल्लाह ताला किस तरीके से अजाब में मुब्तला करेगा।